مہربان اور آگاہی عطا کرنے والے خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اے میری بہن، السلام علیکم۔ میں نے تمہارا خط پڑھا اور اس میں تم نے لکھا کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ اپنی ماں کی طرح بغیر آگاہی کے پردہ کروں۔ میں قدیمی فکر رکھتے ہوئے پردہ نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ پردہ کر کے پرانی چیزوں کی پرستش کروں۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ پردہ کروں اور دوسروں کے ذریعے سے تحقیر ہو جاؤں۔ میں نہیں چاہتی پردہ کر کے میں کسی سے کمتر نظر آؤں۔ میں نہیں چاہتی بغیر انگیزے اور ہدف کے اس کام کو انجام دوں کہ جو میرے ماں باپ مجھ سے چاہتے ہیں۔ ویسے حقیقت میں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے؟ کیوں مرد جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں اور تمام محدودیت کو صرف خواتین کے لیے مد نظر رکھا گیا ہے؟ کیوں ایسا نہیں کرتے ہیں کہ سب آزاد رہیں، کوئی پردہ نہ کرے اور پھر مسئلہ عادی ہو جائے گا اور پھر کوئی کچھ محسوس نہیں کرے گا؟ اسلام نے اس قدر سخت لے لیا ہے کہ اگر کوئی خاتون گھر میں تنہا ہو اور نماز پڑھنا چاہے تو کہا جاتا ہے کہ نماز میں بھی ضرور حجاب کو رعایت کرے، مگر خدا مرد ہے کہ اس سے حجاب کیا جائے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے حجاب نہ کرنے سے دوسروں کو کیا نقصان پہنچے گا؟ جو میرا دل چاہے گا اس طرح کا لباس پہنوں گی، اس طرح کا میک اپ کروں گی، اس سے دوسروں کا کیا تعلق ہے؟ میں انحراف اور فساد کی نیت سے بنتی سنورتی نہیں ہوں۔ کیوں مردوں سے نہیں کہتے کہ نگاہ نہ کریں اور عورتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ حجاب کریں؟ البتہ ہرگز تصور نہ کرنا کہ میں بے دین اور کافر ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح قرآن کو قبول کرتی ہوں، خدا کو مانتی ہوں۔ میں بہت مومن ہوں اور نہیں چاہتی ہوں کہ خدا مجھ سے ناراضی ہو۔ میں بے قدری بھی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ خدا نے کس قدر مجھے نعمتوں سے نوازا ہے اور میں اس کی نعمتوں میں غرق ہوں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ ہر روز اس کے قریب سے قریب تر ہو جاؤں اور اس کو خود سے راضی کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ مسائل پر دقت کر کے اس کو سمجھوں اور صحیح طریقے سے زندگی کروں، نہ کہ اس طرح سے کہ جو مجھ پر تھوپی جائے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب اس قدر بے حجاب خواتین موجود ہیں، میرا ایک حجاب کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر قرار یہ ہے کہ کوئی میرے بے پردہ ہونے سے منحرف ہو جائے، گناہ میں مبتلا ہو جائے، بالفرض اگر گناہ میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے، کیا فرق کرتا ہے کہ میں حجاب کے ساتھ رہوں یا بغیر حجاب کے؟ ان سب کو چھوڑیں، یہ بتائیں کیوں اس قدر سخت گیر ہیں کہ خاتون کا ایک بال بھی باہر نہ ہو؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس ایک بال سے کیا نقصان ہوگا، کیا فساد پھیلے گا؟ آپ مجھے سمجھائیں کہ میں کس انگیزے کے ساتھ پردہ کروں، کس طرح خود کو قانع کروں۔ اے میری بہن، ہاں میں نے تمہارا خط پڑھا، لیکن ابتدا میں دل نہیں تھا کہ جواب دوں، لیکن تمہارے خط کی بعض عبارتوں نے مجھے جواب دینے پر مجبور کر دیا کہ میں ہاتھ میں قلم اٹھاؤں اور ایک مختصر سا جواب تمہارے لیے لکھوں۔ منظور یہ عبارتیں ہیں: میں نہیں چاہتی کہ بغیر آگاہی کے قدم اٹھاؤں۔ میں قرآن کو مانتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو۔ میں نے دل میں کہا کہ حقائق کو تمہارے لیے لکھتا ہوں۔ اگر حقیقت میں آگاہی اور خدا کی رضایت چاہتی ہو، اس کے بارے میں سوچو گی اور قرآن کی طرف رجوع کرو گی، اور اگر دیکھو گی کہ میری باتیں عقل اور قرآن کے مطابق ہے، اس کو قبول کر لو گی، اور اگر حقیقت میں آگاہی اور خدا کی رضایت کے پیچھے نہیں ہو۔ معذرت چاہتا ہوں، کیوں حقیقت کے پیچھے نہ ہو؟ کیوں حق کو قبول نہیں کرو گی؟ مگر تمام دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ دنیا کے چند دن کی خاطر اپنی عقل، فہم اور ایمان کو پاؤں کے نیچے کچل دو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اصل میں سمجھنا چاہتی ہیں، خود کے درک اور فہم کے مطابق رفتار کرنا چاہتی ہیں۔ اس لحاظ سے میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں جواب لکھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا جواب واضح تر ہو، اس لیے تمہارے تمام سوالات کو میں نے 10 نکات میں خلاصہ کیا ہے کہ اس کو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں۔ ہر ایک کا ترتیب سے جواب دوں گا، اس امید کے ساتھ کہ میرے مطالب کو غور سے پڑھو گی اور انصاف کے ساتھ اس پر توجہ کرو گی اور ہر ایک کو حق سمجھو گی، قبول کرو گی۔ پہلا، خواتین کی بے حجابی سے دوسروں کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ دوسرا، خواتین کو کس قدر خود کو چھپانا ہے؟ کیا قرآن میں یہ مطرح ہوا ہے؟
تیسرا، حجاب کی حفاظت کے لیے کیا انگیزہ ہونا چاہیے؟ دوسرے الفاظ میں حجاب کا فلسفہ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ چوتھا، کیوں مردوں سے نہیں کہتے کہ نگاہ نہ کریں تاکہ خواتین مجبور نہ ہوں خود کو ڈھانپیں؟ پانچواں، کیوں مردوں کو اجازت ہے کہ ہر کام کو چاہے انجام دیں اور جس طرح کا چاہے لباس پہنیں اور خواتین پردے کی رعایت کریں؟ چھٹا، یہ صحیح ہے کہ میں حجاب کی رعایت نہیں کرتی ہوں اور اٹریکٹیو لباس اور میک اپ کے ساتھ باہر آتی ہوں، لیکن میری نیت فساد کی نہیں ہے۔ ساتواں، معاشرے میں اس قدر بے حجابی ہے کہ ہر حال میں خود کے اثرات رکھتی ہے، میرا حجاب نہ کرنا یا کرنا کیا فرق کرتا ہے؟ آٹھواں، اگر تمام خواتین آزاد ہو جائیں، پردہ نہ کریں تو مسئلہ عادی ہو جائے گا۔ نواں، کیوں خواتین کا ایک بال بھی نظر نہ آئے، ایک بال سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دسواں، کیوں ایک خاتون جب گھر میں اکیلی نماز پڑھتی ہے تو ضرور مخصوص حجاب کی رعایت کرے؟ جواب۔ پہلا سوال، خواتین کی بے حجابی سے دوسروں کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کے جواب کو ایک بزرگ کے کلام سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ جنسی معاملات، چاہے اس کا تعلق دیکھنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق ٹچ کرنے سے ہو یا کوئی اور قسم ہو، قانون ازدواج اور گھر کے ماحول کے اندر ہو۔ جامع کا تعلق کام اور سرگرمی سے ہے۔ معاشرہ کام کی جگہ ہے، مختلف فعالیتوں کو انجام دینے کی جگہ ہے۔ آج کے دور میں مغربی نظام کے برخلاف کہ وہاں پر کام اور فعالیت کو جنسی لذت کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ ان دونوں ماحول کو مکمل طور پر ایک دوسرے سے جدا رکھے۔ آپ کی نظر میں اگر کام کرنے کی جگہ، سبق پڑھنے کی جگہ، درس پڑھنے کی جگہ، تحقیق کرنے کی جگہ، لیبارٹریز اور مختلف قسم کی چیزوں کی تولید کی جگہ، کارخانے وغیرہ، اگر شیطانی وسوسوں اور آلودہ نگاہوں سے اور آلودہ باتوں سے دور ہوں تو آپ کی نظر میں وہاں پر کامیابی کے زیادہ چانس ہیں، یا وہاں پر کہ جہاں پر ایک کی نگاہ اپنے مخالف جنس کی طرف ہو، دھیان اس کی طرف ہو، وہاں کامیابی زیادہ ہے یا کم؟ ایک بانو کا خود کو صحیح سے نہ ڈھانپنا، مناسب حجاب کا نہ کرنا، مردوں کا نگاہوں کو کنٹرول نہ کرنا، اجتماعی فعالیت کے دوران مرد اور خواتین کا ایک دوسرے کی جانب لپکنا، اس قدر اس نقصان کے اثرات زیادہ ہیں کہ اگر اس بارے میں تھوڑی سی دقت کیا جائے، غور و فکر کیا جائے کہ قطعی طور پر ہر شادی شدہ مرد اور عورت اور معاشرے کا درد رکھنے والا ہر انسان حاضر نہیں ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس طرح کا ماحول رائج ہو۔ اے میری بہن، مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں تمہارے لیے لکھ رہا ہوں، اگر اس پر غور کرو اور متوجہ ہو کہ مناسب پردہ اور حجاب کی رعایت نہ کرنا کس قدر اہم اور سنجیدہ نقصانات کو معاشرے اور افراد میں وارد کرتا ہے، ہرگز حاضر نہیں ہوگی کہ ان جرائم میں خود تم حصہ دار بن جاؤ۔ میں یہاں پر تمہارے لیے مناسب حجاب کی رعایت نہ کرنے کے بعد نقصانات کو لکھ رہا ہوں۔ پہلا، ذہنی سکون کا تباہ ہو جانا۔ جب معاشرے میں مرد اور خواتین خود کو ظاہر کر کے باہر آتے ہیں، ہر لمحہ ہوس گروں سے مواجہ ہوتے ہیں، قدم قدم پر آلودہ نگاہیں اور ایسے افراد ان کی جانب بڑھتے ہیں، تو اس معاشرے میں ہوس اور نفسانی خواہشاتیں بیدار ہو چکی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسانی نفس صرف ایک تک پہنچنے سے سیراب نہیں ہوتا، اور یہ ہوس کا کھیل شعلے کی مانند ہے کہ جس قدر اس میں لکڑیاں ڈالی جائیں وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور جب تمام ہوسوں کی جانب سے خود کو وہ جواب دہ نہیں کر پاتا کہ ہرگز جواب حاصل نہیں کر سکتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، غصے کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، بات بات پر لڑنے لگتا ہے، غصہ کرنے لگتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیشہ پریشان رہنا، نگران رہنا، حواس کا فرط ہونا، بد اخلاق ہونا وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کی بنیاد سست ہو جاتی ہے۔ مرد کے جو روزانہ ہر دن دسیوں ایسی خواتین کو دیکھتا ہے جو خود کو بنا سنوار کر رکھتی ہے،
बगैर हिजाब के खुद की खूबसूरती को उभारती हुई घर से बाहर आती है, रास्तों में सफ़र कर रही है। वहीं नहीं, काम करने की जगह पर भी हम ऐसी ख़वातीन से मुआवजा होते हैं। और जब ऐसे माहौल में मुस्कुराना, दोस्ताना ताल्लुकात और दिलनशीन कलमात रद्द-बदल होते हैं। अब ये इन्हीं कलमात के साथ घर की दहलीज पर कदम रखता है। बीवी को देखता है कि जो घर के कामों को अंजाम देकर थकी हुई है। जब उसको देखता है तो क्या लज्जत हासिल करता है। और यहाँ पर काफ़ी है कि ये शख्स बहुत अच्छा वादा निभाने वाला ना हो, शायद मुत्तकी भी ना हो, बहुत अच्छा ना हो, और अपनी बीवी का उन ख़वातीन के साथ मुकाबला करे और उसके नतीजे में खुद की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात ठंडे हो जाएंगे। वो इन्हिराफ और गलत रास्ते पर चलने लगेगा और फिर जुदाई के दरवाज़े खुल जाएंगे।